ٹھیک ہے، وہ اپنے ایک چیز کو بہتر سمجھتا ہے، وہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اہل سنت نو کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے سلسلے میں اظہار غم کی صورت کیا ہوگی کہ آپ یہ کہیں کہ جی ہم 10 دن تک جو ہیں وہ گھر میں جھاڑو نہ دیں، پرانے کپڑے پہنیں، بالکل کھانا پیٹ بھر کے نہ کھائیں، مسکرا کے ایک دوسرے سے بالکل نہ ملیں، یہ اظہار غم کی صورتیں ہوں گی، اور یہ شرعاً اختیار کرنا نبی کریم نے منع فرمایا۔ ہاں، احساس غم جو ہے یہ اپنائیت، پیار، محبت اور نسبت صحیح ہونے کی دلیل ہوتا ہے۔ آپ کے والد صاحب فوت ہو جائیں اور آپ پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، ٹھٹے لگا رہے ہیں، اور کوئی کہے گا یار تم ایسا کر رہے ہو اور آپ میں تجھے نہیں پتا میرے دل میں کتنا غم ہے، تو کوئی یقین کرے گا آپ کا؟ بولیں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے، اور کیا یہ اچھی چیز ہوگی؟ نہیں۔ جس سے نسبت ہوتی ہے، جس سے لگاؤ ہوتا ہے، اگر اس کو تکلیف بھی پہنچے تو ہمیں تکلیف ہونی چاہیے۔ یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کی صفات بیان فرمائی کہ تمام مومن آپس میں ایک جسم کی مانند ہیں، اور جسم کے اگر کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ یہ تو تمام مومنین اجنبی مومن کے بارے میں فرمائے، مثلا آپ کا پڑوسی اگر درد میں ہے تو آپ کو درد محسوس ہونا چاہیے۔ ایک اجنبی مسلمان روڈ پہ پڑا ہوا ہے، اس کو تکلیف ہے تو ہمیں درد محسوس ہونا چاہیے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ چاہے جائے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معاملہ ہو یا آپ کے جگر کے ٹکڑوں کا معاملہ ہو، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت جن کو سرکار نے چوما ہے، سینے سے لگایا ہے، اور حسنین کریمین کے بارے میں ہی منقول ہے کہ ان کو کندھے پہ اٹھایا ہے سرکار نے، سجدے ان کے لیے طویل کر دیے، کیونکہ حجرہ 7 تھا حضرت علی کا، بچے چلتے ہوئے ہاتھ پاؤں کے بل، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ مسجد میں آ جاتا تھا بچہ، اور سرکار سجدے میں ہوتے تھے اور وہ آپ کے گردن پر سوار ہو جاتے تھے، کیونکہ نانا جان کھلاتے تھے، اور جب کوئی اس طرح کھلاتا ہے تو بچوں کو عادت ہوتی ہے۔ ہم میں سے بعض تو بچہ قریب آئے اور اس طرح حرکت کرے تو تھپڑ مار دیتے ہیں اس کو، پھجٹ، تو بچہ ڈر جاتا ہے، بیچارہ زیادہ فری نہیں ہوتا۔ لیکن جس سے فری ہو جائے تو بچہ تو پھر اس کو پکڑ لیتا ہے، اس کے بال نوچ لیتا ہے، اس کے اوپر لوٹتا ہے، سب کچھ۔ اس کا مطلب ہے بچوں کا آ کے سرکار کی گردن پر سوار ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ معمول سرکار ہی یہ ہے، اپنے نواسوں کو کھلاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، انہیں قریب کرتے ہیں، اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں، تو بچوں کو عادت قائم تھی، وہ نماز میں آ کے سرکار کی گردن پر سوار ہو جاتے تھے، اور سرکار ان کے لیے اپنے سجدوں کو طویل کر دیا کرتے تھے۔ بعد میں جب صحابہ کرام پوچھتے یا رسول اللہ کیا حالت سجدہ میں کوئی وحی نازل ہوئی تھی، اتنا طویل ہو گیا، تو سرکار فرماتے ہمارا بیٹا ہمارے اوپر سوار ہو گیا۔ ان کو بیٹا کہا کرتے تھے، کیونکہ یہ خاصہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہر مرد کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے، اور میرے آقا کی نسل بیٹی سے چلی ہے، اس لیے سرکار ان کو بیٹے فرمایا کرتے تھے۔ تو اتنے جس سے سرکار پیار کریں، انہیں سونگھیں، انہیں چومیں، انہیں سینے سے لگائیں، ان کے غم پر پریشان ہو جائیں، سرکار بے چین ہو جائیں، اور پھر ایسا شخص جو ہے وہ طبعی لحاظ سے اگر فوت ہو، طبعی لحاظ پھر بھی غم ہوتا ہے۔ اگر آپ کے والد کا انتقال بستر پر ہو، زیادہ بیمار بھی نہ ہو، جدائی کا غم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دوست فوت ہو جائے بیچارہ کوئی، اگر کسی کی زوجہ محبت ہو تو زوجہ فوت ہو جائے، شوہر فوت ہو جائے، غم محسوس ہوتا ہے، چاہے کوئی خطرناک طریقے سے نہ ہو، لیکن اگر بہت ہی خطرناک طریقے سے ہو تو پھر زیادہ غم محسوس ہوگا۔ سمجھانا یہ مقصد ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے خاندان والوں کی جس طریقے سے شہادت ہوئی ہے، کہ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے گود میں ہیں، اور پیاس کی وجہ سے زبان باہر نکل رہی ہے، اور جب اس بچے کو دکھا کر کہا گیا کہ کم از کم اس کو پانی پینے دیا جائے، تو ایک ظالم نے ایسا تیر مارا کہ سیدھا گردن میں آ کے لگا، اور بچے کے منہ سے بلڈ باہر آیا۔ آپ بتائیں کتنے ظالمانہ انداز سے یہ معاملہ ہوا، اور کون؟ آل رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن میں خون ہے، خون کے اثرات ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملات۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید، اتنے تیر مارے گئے، نیزے مارے گئے، تلواریں ماری گئیں، اور آپ کے جسد اقدس کو ایک روایت کے مطابق گھوڑوں کی ٹاپوں کے تلے روندا گیا، اور آپ کے سر اقدس کو جسم سے جدا کیا گیا، اور اس کو نیزے پہ بلند کیا گیا۔
یہ الگ بات ہے کہ نیزے پر بھی آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے اور آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، یہ کرامت دیکھی ہے لوگوں نے۔ لیکن یہ کتنی ظالمانہ شہادت ہے، آپ اس واقعے کو پڑھیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے۔ اب اس طرح کی کوئی چیز اگر سامنے آتی ہے، کوئی واقعہ بیان ہوا اور ہم رو پڑے، احساس غم ہوا، اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ ایمان کی علامت ہوگی، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نسلوں سے محبت کو ایمان کی علامت